الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، آج قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی 221ویں آیت کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن باندی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں بھلی لگے، اچھی لگے۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے مت کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک سے، اگرچہ کہ وہ تمہیں بھلا لگے، اچھا لگے۔ یہ مشرک دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان فرمایا ہے: عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی جو بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کی ایک باندی تھی سیاہ کالی کلوٹی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی باندی کے تماچا رسید کر دیا، تھپڑ مار دیا۔ پھر ان کو اس کا بڑا قلق ہوا، افسوس ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی دربار میں پہنچ کر واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی باندی کو اس طرح تماچا رسید کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تمہاری باندی کا کیا حال ہے؟ کون ہے؟ کیسی ہے؟ تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری باندی اچھی طرح وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو ایماندار ہے، وہ تو مسلمان ہے،
یعنی یہ جواب دینا اس بات کو بتلانا تھا کہ وہ ایک مسلمان ہے، اگرچہ کہ باندی ہے، نوکرانی ہے، لیکن اسے اس طرح نہیں مارنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اس باندی کو آزاد کر دوں گا، اور صرف آزاد نہیں کروں گا بلکہ اس سے میں نکاح بھی کر لوں گا۔ حدیث یہاں تک مکمل ہو گئی۔ جب انہوں نے باندی سے نکاح کر لیا تو بعض صحابہ نے اس کو ناپسند کیا۔ ایک تو باندی ہے، نوکرانی ہے، دوسرا سیاہ کالی کلوٹی ہے، اس سے انہوں نے نکاح کیوں کیا؟ ان کو چاہیے تھا کہ اس باندی کا نکاح کسی مشرک سے، کافر سے کرا دیتے، چونکہ ابھی یہ احکام نازل نہیں ہوئے ہیں کہ اس طرح مسلمانوں کا نکاح غیروں سے، مشرکوں سے، کافروں سے حرام ہے، ان کا نکاح ان سے حرام ہے، ابھی یہ باقاعدہ احکام نازل نہیں ہوئے۔ تو اس لیے بعض صحابہ نے ان کے اس نکاح کو ناپسند کیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اپنی باندی کا نکاح مشرک سے، کسی کافر سے کرا دیتے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا نکاح کسی کافر اور مشرک سے نہیں ہو سکتا اور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اگر کریں گے بھی تو نکاح نہیں ہوگا، حرام کاری اور زنا کاری ہوگی، صرف نام نکاح کا ہوگا کہ میں نے فلاں سے نکاح کر لیا، کورٹ میرج، میں نے وہاں جا کر میں نے اس سے شادی کر لی، یہ صرف نام ہوگا، لیکن شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے نکاح نہیں مانا جائے گا، بلکہ سراسر یہ حرام کاری ہے اور زنا کاری۔ قرآن میں واضح طور پر یہ مسئلہ بتا دیا ان آیتوں میں کہ مسلمان مرد ہو یا عورت، ان کو چاہیے کہ غیر مسلم سے، کافر سے نکاح نہ کرے، مرد عورتوں سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح عورتوں کو ان کافر مردوں سے ہم نکاح نہ کریں۔ یہ باقاعدہ پابندی لگا دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ ایک تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اگر نکاح کر بھی لوگے اور ان کے ساتھ تم زندگی گزارنا شروع کر دو گے تو پھر اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ اسے سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے، میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، یہ تعلقات پیار محبت کو چاہتے ہیں، آپس میں یگانگت، آپس میں اتحاد، ایک ہونے کا تقاضا کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپس میں شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، میرج کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ صرف یہ دو فردوں کا ملاپ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان سے آگے بڑھ کر دو گھرانے ملتے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر دو خاندان ملتے ہیں، جڑتے ہیں۔ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، اور صرف یہیں تک نہیں رکتے بلکہ ان کی نسلوں تک اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ دیکھنے کو تو صرف دو آدمیوں کے درمیان نکاح کا رشتہ طے ہوا ہے، ایک طرف مرد ہے، ایک طرف عورت ہے، لیکن اس کے اثرات یہیں تک نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے اثرات آگے بڑھتے بڑھتے دو گھرانوں پر پڑیں گے، دو خاندانوں پر پڑیں گے، اس کے بعد ان کی جو نسلیں پیدا ہوگی ان تک اس کے اثرات منتقل ہوں گے۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم کافروں سے نکاح کریں گے یا اپنی عورتوں کا کافروں سے نکاح کرائیں گے تو پھر اس کے اثرات کہاں تک منتقل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح تو یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت کے ساتھ مل جل کر پورے اتحاد کے ساتھ رہیں۔ اب دونوں کا مذہب الگ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اس کے عقائد الگ ہیں، اس کے اعمال الگ ہیں، اس کا رہن سہن، ڈھنگ، طور طریقہ، اس کا لائف سٹائل بالکل الگ ہے، اور ایک طرف کافر ہے،
اس کے عقائد الگ ہیں، اس کے اعمال الگ ہیں، اس کا لائف سٹائل الگ ہے، رہن سہن ڈھنگ طور طریقہ اس کا بالکل الگ ہے۔ اب دونوں اگر اپنے طور طریقوں پر رہیں گے تو پھر اتحاد کہاں ہوگا، پیار محبت کہاں باقی رہے گا؟ تو لا محالہ آپس میں کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ تم کچھ اپنے عقائد میں تخفیف کرو، اپنے اعمال میں تخفیف کرو، اپنے رہن سہن کو ذرا تھوڑا سا بدلو، اپنے لائف سٹائل کو بدلو۔ اور دوسری طرف یہاں بھی یہ چیز پیش آئے گی کہ تم بھی اپنے عقائد میں کچھ تخفیف کرو، اعمال کو تھوڑا سا بدلو، رہن سہن اپنے طور طریقے کو بدلو۔ تو جب دونوں اپنے طور طریقے کو، اعمال کو، رہن سہن کو، عقائد کو بدلیں گے تو پھر یہ ایک معجون مرکب ایک نسل وجود میں آئے گی جو نہ پورے طور پر مسلمان ہوگی نہ پورے طور پر کافر ہوگی۔ اور اس کا نظارہ کھلم کھلا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ خاص کر فلمی دنیا کے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر جانتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کیسی گزر رہی ہیں، ان کے جو آپس میں تعلقات ہیں، جو نکاح کے نام پر ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ مذہب، اسلام اور کفر نام کی کوئی چیز ان کے لیے معنی نہیں ہے۔ وہ آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ان کا طور طریقہ پسند ہے، ان کو ان کا طور طریقہ پسند ہے، وہ ان کے اعمال میں شریک ہو رہے ہیں، وہ ان کے اعمال میں شریک ہو رہے ہیں، ان کے رسم و رواج کو یہ پسند کر رہے ہیں، ان کے رسم و رواج کو وہ پسند کر رہے ہیں، سب چیزیں مشترک چل رہی ہیں۔ انہیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم کس کا سودا کر رہے ہیں، ہم کیا اعمال کر رہے ہیں، ہمارے عقائد کیا ہو چکے ہیں۔ اب یہ کمپرومائز کے چکر میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کے چکر میں آدمی کو مجبوراً یا تو سامنے والے کے مذہب کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ اس کا مذہب قبول کر لیں تو بالکل پیار محبت سے ایک ساتھ آپ اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں، یا نہیں تو کم از کم آپ اس کا مذہب قبول نہیں کر رہے ہیں تو دوسرا راستہ آپ کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ اس کی چیزوں کی نفرت آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ بالقصد جان بوجھ کر نہیں نکالیں گے تو بھی خود بخود آٹومیٹکلی غیر اختیاری طور پر آپ کے دل سے کفر اور کفر کے جو اعمال ہیں ان کی نفرت دل سے نکل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، اگرچہ کہ کافرہ ہے، غیر مسلم ہے۔ اب اس کے اعمال اور ان کے عقائد سے تم نفرت کرو گے تو پھر اس کی محبت تمہارے دل میں کہاں باقی رہے گی؟ تو غیر اختیاری طور پر اس کے کفریہ عقائد اور اعمال کی نفرت تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی، جو ایک مسلمان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اولئک یدعون الی النار، کہ یہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔ تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا، غیر اختیاری طور پر تم کفر کے عقائد اور کفریہ اعمال کو پسند کرنے لگو گے، اس کی نفرت تمہارے دل سے ختم ہو جائے گی، اور رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے۔ قرآن نے واضح طور پر بتا دیا، اس کا رزلٹ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا تاکہ اس چیز کو معمولی مت سمجھو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا زہر اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ یہ تمہیں دوزخ میں پہنچائے۔ تم کچھ بھی کہہ لو، ہو نہیں سکتا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا، غیر مسلم خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس سے اگر ہم نکاح کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کورٹ میں جا کر نکاح کریں، کسی بھی صورت میں آپ نکاح کریں تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ ایک تو وہیں سے حرام کاری اور زنا کاری شروع ہو جائے گی، شریعت اسے نکاح نہیں مانتی ہے۔ جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گے، وہ عورت یا مرد جس سے تم نکاح کر رہے ہو، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے، کھلم کھلا اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ان کے ساتھ تمہارا رشتہ حرام ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر جو نتائج میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے کہ یہ نتائج کہاں تک پہنچیں گے، آدمی کو دوزخ تک لے جائیں۔
اس لیے قرآن نے صاف منع کر دیا کہ اے مسلمان مردوں، تم کسی غیر مسلم عورت سے نکاح مت کرو۔ اسی طرح مسلمان مردوں سے کہا گیا کہ اے مسلمان مردوں، اپنی عورتوں کا نکاح کسی غیر مسلم مرد سے مت کراؤ، کیونکہ عام طور پر عورت خود نکاح نہیں کرتی، مرد ہی نکاح کراتے ہیں۔ کہیں باپ نکاح کراتا ہے، کہیں ماموں چچا نکاح کراتے ہیں، کہیں بڑے بھائی ہوتے ہیں تو وہ نکاح کراتے ہیں۔ تو عام طور پر عورت خود بخود نکاح نہیں کرتی، اس لیے مردوں ہی کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی مسلم عورتوں کا نکاح کافر مردوں سے مت کرو، جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے، کھلم کھلا اسلام ظاہر نہ کرے، اسلام قبول نہ کرے، اس وقت تک نکاح کرانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اب یہاں اس آیت میں قرآن نے صاف لفظ استعمال کیا ہے مشرکات اور مشرکین، یعنی مشرک مرد مشرک عورتیں، کافر مرد کافر عورتیں، تو ان سے نکاح ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ اگر نکاح کریں گے بھی تو نکاح نہیں ہوگا، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اب اس کے علاوہ جو اہل کتاب ہیں، جن کو یہودی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، آج کے دور میں ہم ان کو کرسچن کہتے ہیں، تو ان سے نکاح کی کیا اجازت ہے شریعت میں یا نہیں؟ تو سورہ مائدہ کی 5ویں آیت میں قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، تورات پر ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور اسی طرح وہ اہل کتاب جو انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب، ان سے نکاح کرنا مسلمانوں کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو قرآن نے اس آیت میں صاف حکم بیان کر دیا کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ جو اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن حدیث میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے پسند نہیں فرمایا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سیرت سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، پتہ چلتی ہے کہ ان سے نکاح کرنا مناسب نہیں ہے۔ حرام تو نہیں بول سکتے، ان سے نکاح کرنا حرام نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے خود اجازت دی ہے، اللہ نے خود اجازت دی ہے، جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، ان سے نکاح کر سکتے ہیں، ان کے مردوں سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، اسی طرح ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن ایک پہلو ذہن میں رکھنا چاہیے، خاص کر ہماری عورتوں کو ان کے نکاح میں نہیں دیا جائے، اس کو شریعت نے منع کیا۔ ایک پہلو یہ ممنوع ہے کہ ہماری مسلمان عورتوں کو یہودی اور اسی طرح عیسائی مردوں کے نکاح میں نہیں دیا جائے گا، اس کی وجہ کیا میں ابھی آگے بیان کروں گا۔ لیکن ہمارے مرد، مسلمان مرد جو ہے، وہ یہودی عورتوں سے اسی طرح عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ شریعت نے، اسلام نے یہودی اور اسی طرح عیسائیوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اسلام نے یہودی عورتوں سے اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اس وجہ سے دی کہ اسلام کے بنیادی 3 عقیدے ہیں۔ اسلام کے جو عقیدے ہیں اس میں بنیادی عقیدے کہتے ہیں 3 ہیں۔ ایک ہے توحید، یعنی معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے، ہمارا خالق ہمارا مالک ایک اللہ ہے، اسے کہتے ہیں توحید۔ دوسری چیز ہے رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا۔ تیسری چیز ہے آخرت، مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور پوری زندگی کا حساب کتاب لیں گے، جو اچھے ہوں گے ان کے لیے جنت کا فیصلہ، جو برے گنہگار ہوں گے ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ۔
تو یہ تین عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے توحید، اللہ کو ایک ماننا، وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، تیسرا آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب کتاب ساری چیزیں ہوں۔ اب یہ جو یہودی اور اسی طرح عیسائی ہیں، یہ دو باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ وہ بھی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، تو یہ اس چیز میں ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری چیز آخرت، اس میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں۔ دو چیزوں میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک عقیدہ رہ گیا رسالت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا، آخری نبی ماننا، اس میں وہ پیچھے ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو یہودی اور اسی طرح عیسائی تھے، کرسچن تھے، ان میں سے بہت ساروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ بہت سارے عبداللہ ابن سلام، کعب احبار، یہ سب یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان اور اسلام میں داخل ہو گئے، الحمدللہ ان سے بے شمار روایتیں مروی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا لیکن پھر بھی وہ اہل کتاب ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی نبی مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، آخرت پر اللہ پر ایمان اور یقین ہے، تو وہ اہل کتاب ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی انجیل کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کا اقرار کرتے ہیں، تو وہ بھی مسلمان ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو شریعت نے کہا ان سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزوں میں یہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بالمقابل جو کافر ہیں ان سے جو نکاح کرنے سے منع کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان باتوں میں سے کسی بات کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں کہ ہمارا رب ایک ہے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ بہت سوں کو شریک کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت ساروں کو خدا مانتے ہیں، خود غیروں میں 34 کروڑ خدا ہے، 34 سیار، اتنے خداؤں کو مانتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کتنے ہیں، کون گن سکے۔ اور دوسری بات رسالت، نبیوں کو تو مانتے ہی نہیں ہو کہ فلاں نبی ہے، ان کے یہاں تو اوتار کا نظام ہے، باقاعدہ خدا خود جب دنیا میں فتنہ فساد ہوتا ہے تو خدا خود کسی عورت کے رحم میں آ کر بچے کی شکل میں جنم لیتا ہے، پھر دنیا میں بڑا ہو کر فتنہ فساد جو دنیا کا ہے وہ ختم کرتا ہے، پھر بڑھ کر چلا جاتا اپنی جگہ۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، خدا کا کوئی تصور نہیں، رسالت کا کوئی تصور نہیں، آخرت کا تو یقین ہی نہیں، آخرت پر ان کا کوئی ایمان نہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ تو امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو صاف انکار کرتے ہیں، آخرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو چونکہ یہ تینوں چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اس لیے شریعت نے منع کیا ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اہل کتاب سے یہودی اور عیسائیوں سے نکاح کر سکتے اس لیے کہ وہ دو چیزوں میں ہمارے ساتھ ہیں، خدا کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگرچہ کہ نبی کا انکار کرتے ہیں، تو ان سے نکاح کی اجازت ہے۔ لیکن ابھی ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کہ ان سے نکاح کی اجازت مل گئی عیسائیوں سے، انگریزوں سے، نہیں۔ میں نے شروع ہی میں یہ بات عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ مسلمانوں میں بھی تم نکاح کرو تو ایسی عورت کا انتخاب کرو جو دیندار ہو۔ کیا تعلیمات ہیں اسلام کی! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام طور پر عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے مال کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں کہ مالدار عورت ہے، اس سے نکاح کر لیں گے تو میری زندگی بڑے آرام سے، راحت سے گزرے گی۔ بعض لوگ تو مال کو دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مال کے پیچھے مت پڑو، مال تو فتنہ ہے۔ وہ عورت مالدار ہوگی، تمہارے نکاح میں آئے گی تو وہ تو تمہیں غلام بنا کے رکھے گی، مال کا غرور ہوگا اس میں،
وہ تمہارے تابع نہیں ہوگی بلکہ تم اس کے تابع ہو جاؤ۔ پھر دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِحَسَبِهَا، بعض لوگ وہ ہیں جو خاندانوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، بڑا خاندان چاہیے، خاندان اچھا ہونا چاہیے، چھوٹے موٹے خاندان کے رشتے آتے ہیں، لڑکی اچھی ہے، خوبصورت بھی ہے، الحمدللہ دیندار بھی ہے، اچھی سلیقے والی ہے، گھر کا نظام سنبھالنے والی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن خاندان چھوٹا ہے تو بالکل انکار کر دیتے ہیں، ہمیں یہ لڑکی نہیں چاہیے، بہت چھوٹے خاندان والے۔ تو بعض لوگ تو باقاعدہ خاندان کو دیکھتے ہیں، لڑکی کیسی بھی ہو، کالی کروٹی ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، خاندان بڑا ہے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کے پیچھے بھی مت پڑو، کیونکہ خاندان کا غرور اس میں ہوگا، وہ بھی تمہارے قابو میں آنے کے لیے۔ پھر تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں کہ لڑکی اچھی ہے، خوبصورت ہے تو دیکھ کر فوراً نکاح کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ دیکھتے نہیں کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، آداب کیسے ہیں، اس کا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہے، طور طریقے کیا ہے، کچھ نہیں دیکھتے، خوبصورت ہے تیار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے بھی مت پڑو، اسے اپنے حسن پر ناز ہوگا، وہ تمہیں جھکا کر رکھے، وہ کبھی تمہارے قابو میں نہیں آئے۔ تین چیزیں عام طور پر لوگ دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سے منع کر دیا۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلِدِينِهَا، بعض لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ دین کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں باقاعدہ طور پر آپ کی لڑکی، آپ کی بیٹی نے کیا قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا قرآن مکمل ہوا ہے، کیا وہ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھتی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، وہ کیا بچوں کو مدرسہ پڑھا سکتی ہے، دین کا علم اسے ہے، ماں باپ کے حقوق وہ جانتی ہے، اسلام کے بارے میں مسئلے جانتی ہے، باقاعدہ پوچھتے ہیں۔ ان کو دنیا کی فکر نہیں ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے، اسکول کی تعلیم اس کی کیا ہے، اس کے پاس کیا ڈگری ہے، کچھ نہیں، ان کو دینداری چاہیے تاکہ میں بھی دیندار بنوں، میری آنے والی نسل دیندار بنے۔ ہے نا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض لوگ ہیں جو دین کو بنیاد بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کو پکڑ لو، دینداری کو فاظفر بذات الدین، دین سے کامیابی حاصل کرو، دین ہوگا تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ یہ تین چیزیں نہیں ہیں، مال نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، دین ہے، تو پھر اس کی برکتیں تم دیکھو گے اپنے گھر میں، وہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گی، آخرت بھی سنوار کے رکھ دے گی۔ اگر دین کو چھوڑ کر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی بنیاد بنا کر تم نکاح کرو گے تو پھر اس کی بے برکتی تم دنیا میں بھی دیکھو گے، آخرت میں بھی دیکھو گے۔ ہاں وہ مرد واقعی خوش نصیب ہے جس کو دین کے ساتھ یہ تینوں چیزیں مل گئی، وہ اللہ کا کرم ہے، اس کی نصیب ہے وہ کہ ایک عورت الحمدللہ دیندار ہے، اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہے، خاندان بھی بڑا ہے، مالدار بھی ہے، تو اس کی نصیب ہے۔ دین کے ساتھ اور تین چیزیں بھی مل گئی تو اس کی تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں بھی عورتوں کا انتخاب کا جو معیار بتایا کہ کیسی عورت ہونی چاہیے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیندار ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء نے، خود صحابہ نے اپنے اس دور میں یہ فیصلہ کیا کہ اللہ نے بے شک اجازت تو دی ہے اہل کتاب یہودی اور عیسائیوں سے نکاح کرنے کی، لیکن بہتر نہیں، کیونکہ خود مسلمانوں میں دینداروں کو پسند کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں کیا وہ دیندار ہوں گے؟ ان کے اندر اتنا دین ہوگا، وہ اتنے دین کے پابند ہوں گے؟ یہ تو کھلا باتیں، واضح باتیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ان میں وہ دینداری نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان جو بالکل گیا گزرا ہوگا اس کے اندر کم از کم جو دینداری ہوگی وہ ان میں نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 11 ہجری میں، اس کے بعد 2.25 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی، اس کے بعد پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے سال یہ خلیفہ بنے ہیں۔ ان کو اطلاع ملی کہ ملک شام، جسے آج ہم سیریا کہتے ہیں، اسی طرح عراق،
یہ دو ملکوں میں خاص طور پر مسلمان یہودی عورتوں سے، اسی طرح بعض مسلمان عیسائی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ رواج پڑ چکا ہے، مسلمان عورتوں کو چھوڑ کر یہودی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، اسی طرح عیسائیوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ نے فوراً خط لکھا، خط لکھ کر کہا کہ ان سے نکاح کرنا ختم کر دو، اس لیے کہ اس کے دو نقصانات ہیں۔ میں تمہیں حرام نہیں کہتا، قرآن نے اجازت دی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، میں حرام نہیں بول رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ ان سے نکاح مت کرو، بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ تم اگر یہودی عورتوں سے، عیسائی عورتوں سے نکاح شروع کر دو گے تو تمہاری مسلمان عورتوں کا کیا ہوگا؟ ان سے کون نکاح کرے گا؟ ویسے بھی عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں ہر زمانے میں زیادہ رہی ہے، یہ آج کا نہیں، اس دور سے، شروع ہی زمانے سے عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اب تم ان عورتوں سے نکاح شروع کرو گے تو پھر مسلمان عورتوں سے کون نکاح کرے گا؟ ان کے لیے تو کوئی مسلمان مرد نہیں بچے گا، اور یہودی مرد اور اسی طرح عیسائی مرد کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہم ان سے اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح کرائیں۔ کیوں؟ اب وجہ سن لو کیوں نکاح نہ کرائیں۔ اس وجہ سے کہ عورت فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی، عورت کو صنف نازک کہتے ہیں۔ ہاں بعض عورتیں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، دنیا میں بعض عورتیں ایسی ہیں جو مردوں سے بھی بہت آگے ہیں، طاقت میں، عقل میں، صلاحیت میں، بہت ساری چیزوں میں مردوں سے آگے، وہ بعض ہیں۔ لیکن اکثر جو عورتیں ہیں اللہ نے ان کو پیدا ہی کیسے کیا ہے؟ کمزور پیدا کیا۔ وہ مصلحت کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں، ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو اس کی مصلحت سے پیدا کیا، مصلحت اللہ جانتا ہے۔ حدیث میں خود ہے کننا ناقصات العقل، کہ تم آدھی عقل والی ہو، اللہ نے تمہیں پوری عقل نہیں دی، اللہ نے تمہیں آدھی عقل دی ہے۔ اب بعض عورتیں ایسی ہیں جن کی عقلیں مردوں سے بھی آگے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، وہ بعض ہیں، لیکن اکثر عورتیں دنیا میں وہ کم عقل والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ تو اب یہ صنف نازک ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اب یہودی اور عیسائی کے نکاح میں جائیں گی تو چونکہ مرد جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، سب چیزیں اس کے مطابق چلنی چاہیے، تو اب عورت جائے گی تو اس سے متاثر ہوگی، اس کے ماتحت اسے رہنا پڑے گا، اور وہ چونکہ یہودی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا نہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی نہیں کرتا، تو اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ادب سے نہیں لے گا، جس کی وجہ سے عورت کے دل میں شوہر کی نفرت آئے گی، جس کی وجہ سے اس کا اثر نکاح پر پڑے گا، تو پھر نکاح بھی ختم ہونے کے امکانات، اور پھر عورت اس کے انڈر میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ عورت اسلام کو چھوڑ کر وہ مذہب بھی اختیار کر لے، کیونکہ یہ تو کمزور ہے نا، اس کے انڈر میں رہنا ہے اسے، اس کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، سر نہیں اٹھا سکتی، وہ جو کہے گا اسے مان کر چلنا پڑے گا، تو وہاں امکانات زیادہ ہیں کہ عورت اس کے مذہب کو بھی قبول کر سکتی ہے، یہودی بن سکتی ہے یا عیسائی بن سکتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس پہلو کو منع کر دیا کہ ہماری مسلمان عورتوں کو اگرچہ کہ اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن مسلمان عورتوں کا نکاح ان سے نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جو دوسرا پہلو ہے اس کی شریعت نے اجازت دی کہ ہمارے مسلمان مرد یہودیہ اور اسی طرح جو عیسائیہ ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت صنف نازک ہے، کمزور ہے، وہ آئے گی تو ہمارے ماتحت ہو کر رہے گی، ہمارے اوپر اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، ہم اس سے متاثر نہیں ہو سکیں گے، تو اس لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے۔ لیکن یہاں رک کر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے کہا کہ شریعت نے جو اجازت دی ہے یہودیوں سے اور اسی طرح عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی، وہ اجازت اس صورت میں ہے جب وہ باقاعدہ اپنے مذہب کو فالو کرنے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی کتاب کو اور اسی طرح نبی کو مان رہے ہیں۔ یہودی ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور یقین ہے، اور تورات پر ان کا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر ان کے لیے اجازت دی گئی کہ ایسی
عورت اگر ہے واقعی جو اپنے مذہب کو پورا فالو کر رہی ہے تو ان سے نکاح کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ اسی طرح کرسچن عیسائی ہے، خدا کو مانتی ہے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتی ہے اور انجیل پر بھی پورا ایمان اور یقین ہے، تو مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ اس سے نکاح کرے۔ اب آپ مجھے صحیح معنوں میں بتائیں کہ کیا آج کل ایسی عورتیں ہیں دنیا میں، چاہے وہ یہودیہ ہوں، چاہے وہ عیسائیہ ہوں، کرسچن ہے ایسی؟ بہت مشکل سے آپ کو ملے، نہیں ہے ایسی۔ اسی لیے علماء نے صاف کہا آج کل تو اکثر ان میں چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں دہریے ہیں، نہ ان کو خدا پر یقین ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، نہ تورات پر ان کا ایمان ہے۔ اسی طرح عیسائی میں بھی نہ وہ خدا پر ان کو یقین ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام پر یقین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے، نہ انجیل پر ان کا ایمان ہے۔ تو وہ تو دہریے ہو گئے، کافروں کی لسٹ میں چلے گئے وہ، تو ان سے نکاح کیسے ہو سکتا؟ نہیں نکاح ہو سکتا۔ یا بعض لوگ جو باقاعدہ اپنے آپ کو عیسائی کرسچن مانتے ہیں، آپ ان کو جا کر دیکھ لیں ان کے عقائد کیا ہیں، کیسے خطرناک عقائد ہیں۔ نام کے لیے عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے خود کرسچنوں میں کیسے خطرناک عقیدے ہیں۔ بعض کرسچن ایسے ہیں، عیسائی ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض عیسائی تو یہ مانتے ہیں، اللہ کے بیٹے مانتے ہیں۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو وہ مشرک ہو گئے، تو وہ عیسائی نہیں ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بعض عیسائی تو ایسے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا نام ہے، ایک خود اللہ تعالیٰ، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے جبریل علیہ السلام۔ یہ تینوں مل کر خدا ہیں، ان میں سے ایک ایک خدا نہیں ہے، ان میں سے ایک ایک خدا۔ قرآن نے اسے صاف کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ تین میں کے تیسرے ہیں، یعنی یہ خدا کا جو مجموعہ ہے ان میں کا تیسرا حصہ ہے، اللہ بھی ایک حصہ ہے، جبرائیل بھی ایک حصہ ہے، یہ الگ الگ خدا نہیں، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ تو ایسے عجیب عجیب عقیدے رکھنے والے تو کافر ہیں، وہ عیسائی کا ہے، وہ تو نام کے عیسائی ہیں۔ تو اسی لیے علماء نے صاف بیان کیا کہ آج کل جو لوگ یہ انگریزوں کے عیسائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آج کا جو خاص کر جو ماڈرن طبقہ ہے جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اسلام کی بہت تعلیمات حاصل کر لی، ہمیں سب پتہ ہے، قرآن میں اللہ نے باقاعدہ اجازت دی ہے سورہ مائدہ کی 5ویں آیت میں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے وہ باقاعدہ جا کر یوروپین لڑکیوں سے نکاح کر رہے ہیں کیونکہ قرآن نے خود اجازت دی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ گہرائی ڈیپنس پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ قرآن نے جو اجازت دی ہے وہ کن یہودی عورتوں سے کن عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کل کے جیسا کہ میں نے کہا اکثر ان میں تو دہریے ہیں، نہ اللہ کو مانتے، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ نبیوں کو مانتے، نہ کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو پھر وہ عیسائی اور یہودی کا ہو، وہ تو کافروں کی لسٹ میں چلے گئے، تو ان سے نکاح کرو گے تو نکاح ہی نہیں ہوگا، حرام کاری ہوگی، زنا کاری۔ اور اگر بالفرض مان لیں کوئی ایسی مل گئی آپ کو یہودی یا عیسائی عورت جو باقاعدہ اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے اور نبی پر بھی ایمان رکھتی ہے، کتاب پر بھی ایمان رکھتی ہے، تو بھی حدیث کی روشنی میں اور صحابہ کی سیرت کی روشنی میں نے آپ کو سمجھا دیا، اگر ایسی عورت آپ کو مل بھی گئی تو بھی نکاح کرنا اچھا اور بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بڑے خطرناک اثرات پڑیں گے، جیسا کہ ایک اثر میں نے بتایا کہ ہماری مسلمان عورتیں پھر باقی رہ جائیں گی، ان سے کون نکاح کرے گا؟ تم ان کے پیچھے پڑو گے، ان کی گوری رنگت کو، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم ان کے پیچھے پڑو گے، تو پھر ہماری مسلمان عورتوں سے کون نکاح کرے گا؟ آج کل تو اللہ معاف فرمائے جہیز کی اس لعنت کی وجہ سے تو پہلے ہی ہماری مسلم لڑکیاں کتنی بے نکاح گھروں میں ہیں۔ اب یہ اگر سلسلہ شروع ہو گیا انگریزوں سے عیسائیوں سے نکاح کرنے کا تو اور زیادہ تعداد میں گھروں میں رہ جائے گی، ان سے کون نکاح کرے گا؟ وہ تو بدکاری میں، زناکاری میں مبتلا ہوگی۔ انسان ہے، انسان کی ایک فطرت ہے، عورت ہے تو اسے مرد چاہیے، مرد ہے تو اسے عورت چاہیے، کتنا کنٹرول کرے؟ اب اس کا پورا وبال کس پر آئے گا؟ ان مردوں پر آئے گا جو جوڑے جہیز کی لعنت میں مبتلا ہیں اور اسی طرح یہ غیروں سے نکاح کر رہے ہیں۔ پورا گناہ ان کے سر جائے گا، ان کے کاندھوں پر جائے گا۔ ایک تو یہ نقصان ہے، دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ جیسا کہ آج ہم خود
کھلے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہودیوں کی خاص طور پر، اسی طرح عیسائیوں کی بھی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ وہ اپنی خوبصورت عورتوں کا نکاح ہمارے مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے ہیں، ان سے کرا رہے ہیں۔ کیوں کرا رہے ہیں معلوم ہے؟ وہ صرف اس وجہ سے کرا رہے ہیں عورت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ اب سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ان کی سازش ہے۔ جس طرح مال کے ذریعے سے آدمی دنیا کا بڑے سے بڑا کام کرا سکتا ہے، اچھے اچھے لوگوں کے مذہب اور دین کو خرید سکتا ہے آدمی مال کے ذریعے سے، اسی طرح عورت بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی دنیا کے بڑے بڑے کام کرا سکتے ہیں آپ، اچھے اچھے دینداروں کی دینداری آپ چھین سکتے ہیں۔ تو یہی ہو رہا ہے، یہ پہلے زمانے میں بھی ہوا ہے، درمیان زمانے میں بھی ہوا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ ہمارے مسلم ممالک کے بڑے بڑے جو سربراہ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ان لوگوں نے ان حسیناؤں کے دام زلف میں گرفتار ہو کر ان سے نکاح کیا۔ اس کی وجہ سے اس کا نقصان خود آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم ممالک کی جو راز کی باتیں، جو خفیہ چیزیں تھی، جو ان کی خفیہ میٹنگیں تھی، وہ سب اس عورت کے ذریعے سے غیروں کے پاس پہنچ گئے۔ اب یہ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے اس کے حسن میں، اسے اپنی بیوی بنا کر، اپنی شہزادی بنا کر وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یہاں کے سارے خفیہ راز وہ وہاں یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس پہنچ گئے۔ دنیا میں تقریباً 57 ممالک، 57 کنٹریز اسلامک ہونے کے باوجود بھی آج اتنا بڑا نقصان جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ان حسیناؤں کے پیچھے پڑ گئے، جس کی وجہ سے اچھے اچھے ہمارے خفیہ راز ان تک پہنچ گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے، ایک زہریلی چیز ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی قرآن نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر نہیں، اس کے بہت سارے نقصانات ہمیں نظر آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے ابھی درمیان میں اشارہ کیا کہ ہماری مسلم عورتیں جو باقی رہ جائیں گی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ جوڑے جہیز کی لعنت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس لعنت میں مسلمان آج گرفتار ہوا ہے، جس کی وجہ سے کتنی مسلم لڑکیاں ہماری بے نکاح گھروں میں ہیں۔ آج ایک باپ اگر اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرتا ہے تو اس کی آدھی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جینے کی امید اس کی ختم ہو جاتی ہے، اتنا مقروض ہو جاتا ہے، ایسا قرض میں دب جاتا ہے کہ جوڑے جہیز کی لعنت میں اتنے ڈیمانڈز کیے جاتے ہیں کہ باپ مجبور ہو جاتا ہے قرض لینے پر، قرض پہ قرض، قرض پہ قرض لے لیتا ہے۔ کیا کرے، بچی گھر میں بیٹھی رہے گی تو کیا ہوگا، مجبوراً اتنا قرض لے لیتا ہے جس کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر پاتا، اور اس کے اثرات پھر کہاں تک جاتے ہیں میں اس کی صراحت نہیں کروں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے میرے اشاروں میں۔ ہر چیز کی صراحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آدمی قرض ادا نہیں کر پاتا، اس کے بوجھ میں دب جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کیا چیزیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چوری کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا، پھر اور بھی بہت سارے باز، تو یہاں تک کہ خودکشی کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ان سب کے ذمہ دار کون ہیں؟ ان سب کے ذمہ دار وہ مرد ہیں، وہ والدین ہیں جنہوں نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ حدیث میں صاف الفاظ ہیں کہ جس مسلمان کے پاس ایک دن کا کھانا کھانے کے لیے موجود ہو، پھر وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر سوائے ہڈی کے اور کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ فقیر کے لیے بھی ماننے کی اجازت کب ہے؟ جب اسے آج کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے تو وہ ماننے کی اجازت ہے۔ یہاں تو آج کل کے فقیر ایسے ہیں، بلڈنگیں ان کی کرائے پر چل رہی ہیں، پھر بھی مانگنے کی عادت نہیں، جا نہیں رہی۔ اب بتاؤ ان کا کیا حال ہوگا؟ حدیث میں تو کہا گیا ایک دن کا کھانا آج تمہارے پاس ہے، مثال کے طور پر 200 روپے تمہارے پاس کیش ہے، جس سے آپ ایک دن کا کھانا کھا سکتے ہیں، ناشتہ دوپہر کا شام کا ہو گیا، تو آپ کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے آپ کے لیے مانگیں گے تو کل قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، چہرے پہ گوشت نام کی چیز نہیں ہوگی۔
صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو. تو اب آپ بتائیں یہ جو جوڑے جہیز کے عنوان سے مانگ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور یہ تو بھیک مانگ رہے ہیں، اس پر فخر ہے کہ جوڑے جہیز کی نمائش کی جا رہی ہے کہ دیکھو اتنا بھیک مانگا ہے. کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارا بیٹا معذور ہے؟ کیا وہ ایک عورت کو نہیں پال سکتا؟ ایسے مردوں کو تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے کہ آخر وہ مرد کہلانے کے لائق ہی کیا ہے کہ جو اپنے سسرال سے بھیک مانگ رہا ہے جہیز کے نام پر. کیا اس میں اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ایک عورت کا بوجھ سنبھال سکے، ایک عورت کو دو وقت کی روٹی کھلا سکے، اپنے گھر جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس گھر میں عورت کو رکھ سکے؟ اتنا نہیں کر پائے گا تو پھر وہ مرد کہلانے کے لائق کا ہے. اچھے لوگ اللہ نے خوب نوازا ہے، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، جہیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. حرام ہے، اجازت نہیں ہے. ہاں ایک مسئلہ یہاں سن لے، اگر خود لڑکی والوں کی طرف سے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اس کی ضرورت کو دیکھ کر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں استعمال کی دے دی، لڑکی والوں نے دیکھا کہ ہماری بیٹی جس گھر میں جا رہی ہے وہاں اتنی سہولت نہیں ہے، تو انہوں نے خود آگے بڑھ کر پلنگ کا انتظام کر دیا اور کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ضرورت کی چیزوں کو دیکھ کر انتظام کر دیا. خود دے رہے ہیں خوشی سے تو اجازت ہے. آپ کی طرف سے ڈیمانڈ نہیں ہے، لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اب یہاں لڑکی والے خود ضرورت محسوس کر کے اپنی طرف سے بیٹی کی خوشی کے لیے کچھ چیزیں دے رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے. ہاں اگر لڑکے والا دیکھ رہا ہے کہ خود الحمدللہ اللہ نے مجھے خوشحال زندگی دی ہے، میرے پاس تو سب موجود ہے، آپ صرف اپنی بیٹی کو یہاں بھیج دیں، ساری ضروریات کی چیزیں موجود ہیں، آپ خواہ کیوں قرض لے کر پریشان ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. جب لڑکا محسوس کرے تو صاف کہہ دینا چاہیے سامنے والوں کو کہ بھئی ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں، کیوں ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں الحمدللہ. اب اس کے اثرات کہاں تک پڑ رہے ہیں؟ کتنی لڑکیاں بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، صرف بیٹھی ہوئی نہیں ہیں، اس سے آگے کی بات بتاؤں رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ لڑکیاں جو بے نکاح گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آگے بڑھ کر غیروں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ غلط اور ناجائز تعلقات استوار کرنے پر مجبور ہیں. اور اس آیت میں صاف کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نکاح کرنا حرام ہے. ہماری لڑکیاں عورتیں کر رہی ہیں. ذمہ دار کون ہے اس کے؟ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے یہ مسلمان ہیں. خود مسلمان ذمہ دار ہیں اس کے، غیروں کو کیا کرنا ہے؟ تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم نے ایسے ڈیمانڈز بڑھا دیے ہیں، نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کوئی غریب آدمی، متوسط طبقے کا آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرانا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ موت اس کے سر پر کھڑی ہے کہ کب یہ ٹلے گی بلا. آج تو لڑکیوں کو ایک مصیبت سمجھا جا رہا، اس کی وجہ ہم بن رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا. شریعت نے نکاح کو کتنا آسان کیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 بول ہیں، ایجاب و قبول ہے مرد و عورت کی طرف سے، 2 گواہ سامنے موجود ہیں، بس مرد مہر کی رقم دے دے، نکاح ہو گئے. مرد کو دینا ہے مہر، عورت کو کوئی چیز دینا نہیں ہے شریعت میں. اب یہاں پورا الٹا ہوگا، پوری الٹی گنگا بہ رہی ہے. مرد تو کچھ دیتا نہیں ہے، سب لیتا ہی لیتا ہے. عربوں میں الحمدللہ آج بھی عربوں میں یہ مزاج ہے، خرچہ پورا مرد کے اوپر ہے، عورت پر کچھ خرچہ نہیں. ساری ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر ہے. جس چیز کو ہم جہیز کہتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس کلچر میں جو عورتوں کو دینا ضروری ہوتا ہے، وہاں تو مرد کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں. مرد پورا انتظام کرتا ہے عورت کے لیے، ہر چیز، ہر سہولت اس کی ذمہ داری ہے. اس لعنت کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری. ہم یہ سوچیں کہ کون کرے گا، نہیں. میری طرف سے میں پیش رفت کروں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں، انشاءاللہ آج سے ہم نیت کریں، پکا ارادہ کریں کہ میرا بیٹا ہے، انشاءاللہ جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لوں گا. اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، کھلم کھلا آپ واضح کر دو کہ دیکھو اللہ نے مجھے سہولت دی ہے، میرے بیٹا الحمدللہ وہ مرد ہے، کما سکتا ہے، ذمہ داری نبھا سکتا ہے، آپ کو ایک سوئی بھی دینے کی ضرورت نہیں.
آپ اپنی ذات سے تو شروع کریں، آپ کا دیکھ کر آپ کے خاندان والے شروع کریں گے، آپ کے خاندان والوں کو دیکھ کر آپ کے محلے والے شروع کریں گے، محلے سے ایک آدمی سے ہی تو یہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں گے کہ کون کرے گا، پھر قیامت تک نہیں ہوگا۔ آپ یہ سوچیں کہ میں کروں گا، پھر دیکھو پورا معاشرہ بدلے گا، اور بدلنے کا ذریعہ سبب ہم بنیں گے۔ اس پر ثواب صدقہ جاریہ کے طور پر مرنے کے بعد بھی ہمیں پہنچتا رہے گا انشاءاللہ، جو ایک نیک کام ہم اپنے محلے میں جاری کر کے گئے۔ تو جن جن کی اولاد ہے، خاص کر جن کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں، وہ آج ہی سے نیت کریں انشاءاللہ ہم جوڑے جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں لیں گے انشاءاللہ، تاکہ سنت طریقے سے معاشرے میں نکاح ہو، مسجدوں میں نکاح کرو۔ یہ شادی گھروں میں بے برکتی کی جگہ پر وہاں نکاح ہوگا تو لا محالہ خرافات ہوں گے، شیطانی اعمال ہوں گے۔ مسجد میں آؤ گے تو اس کی ایک برکت، روحانیت الگ ہی ہوگی، پھر اس کے اثرات پوری زندگی پر پڑیں گے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم ختم کریں گے تو پھر یہ ہماری لڑکیاں جو آج ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی جا رہی ہیں، بے نکاح لڑکیاں بھی اور اسی طرح بعض شادی شدہ عورتیں بھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، باقاعدہ طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، پیسوں کا، چیزوں کا لالچ دکھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں۔ اب میں کھلا کھلا ان چیزوں کو واضح نہیں کروں گا، سب جانتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، نیوز میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ صرف میں نے اشارہ کر دیا تاکہ آپ کو اس کی طرف خیال چلا جائے، معلوم ہو کہ یہ ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم کم از کم اب نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنی ذات سے جتنا ہوگا ہم اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں کم از کم ایسی جو بے نکاح لڑکیاں، عورتیں ہیں، اگر اللہ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو خود آگے بڑھ چڑھ کر ہم ان عورتوں کی نکاح کی ذمہ داری لیں، کوئی راستہ بنائیں، خود بیٹھ کر سوچیں۔ اللہ نے اگر ہمیں سہولت نہیں دی ہے تو کم از کم جسے سہولت دی ہے اسے تو متوجہ کر سکتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، سہولت ہے، اسے جا کر کہیں کہ اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، ہمارے محلے میں فلاں فلاں کی لڑکیاں بے نکاح ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب تک ان کا نکاح نہیں ہوا، آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، اگر آپ ان کا نکاح کرا دیں گے تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی آپ کو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں، اس کی ہم ذمہ داری لیں، نیت کریں۔ کام کرانے والے اللہ ہیں، نیت اور ارادہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ نیت، ارادہ اور محنت، جتنی ہماری بس کی ہم کریں گے۔ کام لینے والے اللہ ہیں، اللہ لیں گے۔ اللہ نے کیسے کیسوں سے کام لیا ہے، کیا یہ کام ہم سے نہیں لے سکتے؟ آج الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، بہت ساری مساجد میں آپ لوگوں نے اعلانات بھی دیکھے، خاص کر ہماری سٹی کی جامع مسجد میں بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس طرح غریب لڑکیوں اور اسی طرح غریب لڑکوں کی شادیوں کا نظام کیا جا رہا ہے۔ کتنے غریب گھرانے اس میں چراغ روشن کیا گیا، ان کے نکاح کا انتظام کیا گیا۔ اب کتنا ثواب ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ذمہ داری لی۔ ہم بھی اس ذمہ داری میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں سہولت دی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، باقاعدہ کم از کم ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں ہر مسلمان اگر اپنے محلے کی فکر کر لے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے۔ تمہیں دور جانے کی ضرورت ہے، محلے میں چل پھر کر معلوم کریں کہ کون سی ایسی لڑکیاں جو بے نکاح ہیں، جن کے یہاں گھر میں سہولت نہیں ہے، خود آپس میں چند صاحب حیثیت استطاعت افراد مل کر اس کی ذمہ داری اٹھائیں، اس کی ذمہ داری لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص